والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، آج کی اس بابرکت نورانی عرفانی محفل میں ہم اللہ رب العزت جل مجدہ کے فضل و کرم سے ایک نیک کام کی نیت سے اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے کام کی غرض سے جمع ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کا ذکر اور دین اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے بھی ہمیں موقع اس محفل کے ذریعے سے آج ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ ایسی نعمتوں اور اس کے علاوہ بے شمار ہزارہ کروڑہ نعمتوں کو اپنے کلام قرآن مجید میں فضل نام دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اللہ تعالی ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ جس بندے کو اپنی بارگاہ کے لیے، اپنے خاص قرب کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل عطا فرماتا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تبارک و تعالی ہی فضل کا مالک ہے، اس پر اختیار اور اس پر کنٹرول اسی پاک پروردگار کو ہے. فضل اسی کا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ پاک پروردگار نے ہمیں ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام اور ہماری دینداری اور ہماری نیکوکاری میں چار چاند لگانے کے لیے، اس میں زیادہ روشنی عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے دین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ جب کسی قوم سے، کسی علاقے سے، کسی برادری سے
اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو انہیں اپنے پیارے دین کا خادم بنا دیتا ہے. انہیں اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا فرماتا ہے. اور اس میں بھی شک نہیں کہ انسان دنیا میں جلد باز بنا کر کے پیدا کیا گیا ہے، اور جلدی ملنے والی نعمت کا ہمیشہ طالب رہتا ہے. بہت جلدی ملنے والی دنیا ہے اور بہت بعد میں ملنے والی آخرت ہے. اس سے بھی آگے منزل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے. انسان اپنی کم سمجھی کی بنا پر، دنیا میں رہنے کی بنا پر، ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے دنیا اچھی بنانے کے لیے سب سے پہلے سوچتا ہے. جب انسان کی فطرت ہی عجلت پسندی اور جلد بازی ہے، بہت جلدی نفع جو ملے اسے لے لیا جائے، بہت دیر سے ملنے والے کو ابھی نہیں چھیڑا جائے. جب انسان کی ایسی فطرت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کسی انسان کو یا کسی جماعت کو یا کسی علاقے کو بہت بعد میں کام آنے والی چیزوں کی توفیق عطا فرما دے، ماحول اللہ تبارک و تعالی بنا دے، اور وہ لوگ بعد میں کام آنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے متلاشی ہو جائیں، اس کے عاشق اور دیوانے ہو جائیں، ایسے کاموں کا انہیں شوق دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی کہیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز انسان اپناتا ہے تو اس کے اپنانے کے لیے کچھ اصول پاک پروردگار جل جلالہ جل شانہ نے رکھے ہیں. مثلا اس نے اپنی بارگاہ کا مقبول اور محبوب طریقہ اور مذہب اور دین اسلام ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے یہاں پر پسندیدہ اگر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مذہب ہے، دین ہے، دھرم ہے، تو وہ دین اسلام ہے. اس پیارے دین پر چلنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بن جاتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول بن جاتا ہے. وہ اپنے پاک پروردگار کو اس دین پر چل کر کے راضی کر دیتا ہے. اس پیارے دین پر چلانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ اس نے 1,24,000 نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، یکے بعد دیگر بھیجا، اور انہوں نے دین پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا. نمونہ بن کر کے زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری، اور لوگوں میں رہ کر کے انہوں نے دنیا کی زندگی کو گزارا، اور کامیاب زندگی دیکھ کر کے انہیں دیکھ کر کے عام لوگوں کو بھی دین اپنانے کا شوق پیدا ہوا. ان کا نمونہ دیکھنے سے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا. ان انبیاء کرام کو دیکھ کر کے یہ لوگ بھی دیندار بنے اور دین کو اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ اس میں قدرتی طور پر کسی کی نقل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادت رکھی ہے. جب تک کوئی نمونہ سامنے نہ ہو تب تک انسان کسی راستے کو نہیں اپناتا ہے. اور عجلت پسند انسان کو دنیا کی خواہشات سے نکل کر کے دین کی طلب پیدا کرنے اور دین کی خدمتیں کرنے اور دین کے کاموں کرنے کے لیے دل میں جب تک شوق پیدا نہ ہو تب تک یہ انسان دنیا داری سے نکل کر کے دین کا خادم نہیں بن سکتا ہے. انبیاء کرام کا آنے کا سلسلہ جب بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے، دین کا خادم بنانے کے لیے اور دین کی خدمتوں میں لگانے کے لیے نمونہ تو بہت لازم اور ضروری ہے. جب تک وہ نمونہ سامنے نہ ہوگا ان بے حس و حرکت انسانوں میں شوق کبھی پیدا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, इस उलमा से मुराद उरफा है। मुहद्दिसीन किराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सही माना में आलिम वो है जो शरीयत का भी आलिम हो, तरीकत का भी आलिम हो, वासिल बिल्लाह भी हो चुका हो और अपने दीन को मुकम्मल समझ चुका हो। वो उलमा जो आरिफ होते हैं वो नबियों के वारिस हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सिलसिले को कयामत तक बाकी रखेगा और इनको अपने नबी का नमूना बना करके अल्लाह ताला हर दौर में रखा करता है। आमतुल मखलूक को ये नमूना जब पेश होता है, वो इन्हें जब देखते हैं कि इतनी बड़ी हस्तियां हो करके, इतनी बड़ी समझ रख करके और इतने बुलंद मंजिलों पर फाइज हो करके भी ये दुनिया के पीछे नहीं दौड़ते हैं, बल्कि शबो रोज दीन की खिदमत किए जाते हैं। और जब इन्होंने जितना जितना दीन का काम ज्यादा किया है, उतना ही लोगों ने उन्हें आंखों पर बिठाया है, उतना ही लोगों ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी है। तो हम क्यों न दीन के खादिम बन जाएं कि असली इज्जत को हम हासिल कर लें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उन इलाकों की खुश नसीबी का क्या कहिए जिनमें अल्लाह के प्यारे बंदे पहुंच जाते हैं, आम लोगों के लिए नमूना बन जाते हैं और दीन का एक ऐसा वलवला पैदा कर देते हैं जिससे सोए हुए इंसान भी बेदार हो जाते हैं, निकम्मे भी काम के बन जाते हैं। जिन्हें काम का तरीका न आया करता था वो दूसरों के लिए रहनुमा और रहबर बन जाते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फजल पर भी जितना शुक्र करें उतना कम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कैसा बेहतरीन मौका अता फरमाया है, कैसा माहौल अच्छा अता फरमाया है। आप हकीकत में ऐसी जगहों पर चले जाएंगे और जाते भी होंगे शादी ब्याह के मौके पर, जहां दीन के मामले में ठंडक आपको नजर आती है, दीन की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता है, सिर्फ मुसलमानी बराए नाम रह चुकी है। अजान सुन करके कलिमा की तौफीक होती है, न महफिलों की बहार है, न मदरसों की बहार है, न नेक नशिस्तों की बहार है, न दीनी का कोई जज्बा बाकी रहा है। शबो रोज उन्हें दुनिया कमाने की फिक्र ही पड़ी हुई है। वहां हम जा करके फिर अपने इस माहौल को अगर देखेंगे और गौर करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि बेशक ये जो माहौल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, यार छोटे से बड़ा दीन के काम के लिए हमा वक्त तैयार नजर आता है। ज़ालिक फज़लुल्लाह युती है मन यशा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है अपने फजल के लिए मुंतखब फरमा देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला दुनिया में नेमतें बंदों को कई किस्मों की अता फरमाता है। इंसान को जिंदगी दी है, ये भी एक नेमत है। सुबह शाम खाने के लिए मिल जाता है, ये भी नेमत है। हम सांस एक अंदर लेते हैं, एक बाहर करते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। औलाद अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है, ये भी नेमत है। बदन में उसने सेहत हमें अता फरमाई है, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। हम तिजारत और व्यापार के जरिए से रोजी रोटी कमाते हैं, अल्लाह ताला हमें रोजी रोटी दे देता है, ये भी अल्लाह ताला का फजल है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ताला ने इन नेमतों को देने में किसी को खास नहीं किया है। अदी में जमी सुफरे आम उस्त चे दुश्मन बरी खान यगमा चे दोस्त, पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने एक दस्तरखान की तरह बना रखा है। जो खुदा को मानता है उसे भी वो रिज्क देता है, जो खुदा का इनकार करता है उसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज्क दिया करता है। लेकिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना बना लेता है उन्हें दौलत ईमान अता फरमाता है, उन्हें दौलत इस्लाम अता फरमाता है, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमान बरदारी की तौफीक अता फरमाता है, उन्हें बुजुर्गाने दीन की सोहबत अता फरमाता है, उन्हें बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत अता फरमाता है, उनके इशारे अबरू पर चलने की तौफीक अता फरमाता है। फिर उन इंसानों की दिमागी तवानाई सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि दीन के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। जिन्हें अल्लाह ताला अपना बना लेता है उनकी दौलतें सिर्फ दुनिया के रिया और नुमूद और दिखावे के लिए ही खर्च नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें अपने प्यारे दीन पर खर्च करने की भी तौफीक मिल जाती है। जिन्हें अल्लाह ताला अपनी बारगाह का मकबूल बना देता है, उनकी जुबानों का असर और रसूख जो उनकी बिरादरी के लिए या पूरे इलाके के लिए हुआ करता है, कभी वो दुनिया के लिए खर्च किया करता था,
جب اسے منتخب کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے اثر و رسوخ کو دین کے لیے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک موقع ہے جس میں آج ہم الحمدللہ حضور پیر صاحب قبلہ کی حمایت اور مدد اور نظر عنایت کے ماتحت ان دینی کاموں کے اندر الحمدللہ جہاں جہاں ہمیں بلایا جاتا ہے، جہاں جہاں ہمیں سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پر دین کا کام ہونے والا ہے، فلاں جگہ پر الحمدللہ دینداری کا کام ہونا ہے، وہاں ہم اپنے دلوں کے اندر شوق بھی محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ کاموں کو ترک کر کے اس جگہ پر پہنچ بھی جاتے ہیں، اپنے وقت کی بھی قربانی پیش کرتے ہیں اور اپنے پسینے کی کمائی کو بھی الحمدللہ دین کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک پیش خدمت ہمیں اپنے مرشد کریم سے سننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ آئے، غریب جن کے پاس پیسہ کچھ نہیں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہا کرتے تھے، کوئی آ کر کے کھلا دیا کرتا تھا۔ ایسے فقراء حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے مایوس ہو کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غمخوار ہیں اپنی امت کے، فرماتے ہیں کہ تمہیں کون سا غم ستا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے مالدار جو بھائی ہیں، مالدار جو صحابہ کرام ہیں، وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے، بہت انہوں نے سبقت لے لی۔ جب آپ دین کے کاموں کے لیے پیسے روپے کی بات کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے وہ لوگ حصہ لیتے ہیں، اونٹ گھوڑے تک بھی دے دیا کرتے ہیں، درہم و دینار جو ہے دے دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ ہماری برابری میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر نیکی میں وہ لوگ ہمارے برابر رہتے ہیں، لیکن جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تب ہم بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے ایسی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم ان نیکیوں میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ یا رسول اللہ خالی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی مایوس آتا ہے، واپس مایوس نہیں جایا کرتا ہے، حشاش بشاش جایا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آؤ تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دوں کہ اگر وہ تم اپنا لو تو ان مالداروں کے مال خرچ کرنے کے بدلے میں جو ثواب ملتا ہے وہ تمہیں اس پڑھنے سے اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، پانچوں نماز جب پڑھو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور کلمہ شریف آخر میں پڑھ لو۔ یہ 100 مرتبہ کی تسبیح تم نے پانچوں نمازوں کے اندر اگر پڑھ لی تو وہ ہزارہ کروڑہ روپے دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے تمہیں اس تسبیح کے بدلے میں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو جاتے ہیں، سبحان اس اللہ ورد کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کا فضل خصوصی ہوتا ہے تب قوموں میں دنیا کی خاطر پیسے خرچ کرنے یا دنیا داری میں بڑا بننے کا شوق نہیں پنپتا ہے، بلکہ دین میں آگے نکلنے کا شوق ایسے ماحول میں بڑھا کرتا ہے۔ جب ان فقراء کو بہت خوش اور حشاش بساس جب پایا مالداروں نے، وہ سوچنے لگے یہ لوگ تو مال نہ ہونے کی بنا پر فکر مند ہوا کرتے تھے، انہیں کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہے جس کی بنا پر یہ ہمارے برابر آ گئے ہیں، انہیں اللہ کے رسول نے کون سی نعمت دے دی ہے؟ وہ اسی طرح سے جستجو کرتے کرتے آخر یہاں تک پہنچے، پتا چلا کہ ان فقراء کو اللہ کے رسول نے ایک ایسی تسبیح عطا فرمائی ہے کہ پانچوں ٹائم میں اگر وہ پڑھ لی جائے تو کروڑہ روپے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ اب صاحب کیا ہوا؟ ان مالداروں نے بھی پانچوں نمازوں کے اندر اسی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ فقراء تسبیح پڑھتے ہیں، ادھر وہ مالدار بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ساری نیکیاں جو غربا کرتے ہیں مالدار بھی کرتے ہیں، تسبیح میں شامل ہو گئے۔ اب مال کی قربانی تو پھر بھی بڑھ گئی۔ وہ فقراء حضور کی بارگاہ میں پھر آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے مالدار بھائیوں نے تو
इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दिया है, इसमें भी हमारे बराबर हो गए हैं। अब या रसूल अल्लाह ये माल खर्च करते हैं, इसमें हमसे बढ़ जाते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है ये फजल अता फरमाता है। किसी को मालदार बना दिया है, अपना माल दीन पे खर्च करके कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, ये अल्लाह का फजल है। इन मालदारों को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है और वो तो उसकी तकसीम है, जिसे चाहता है अपना फजल अता फरमाता है। इसलिए हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल मोमिनुल कवियो अफजलु मिनल मोमिन ज़ईफ। ज़ईफ मोमिन से मजबूत मोमिन जो है वो सवाब में बढ़ जाता है। जो इंसान मजबूत हो जाए और उसकी मजबूती दीन के काम आ जाए, अल्लाह ताला उसे बेशुमार सवाब अता फरमाता है। ऐसी महफिलों में आकर के, बुजुर्गों की निगाहों में आकर के हम यही अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि मौला जब तक दुनिया में जिए तेरे महबूब के दीन की खिदमत करते हुए जिए, ईमान की सलामती के साथ जिए और बुजुर्गों की फरमान बरदारी में जिंदगी गुजारें और दीन की खिदमत करते हुए ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इरादा और आज की जो नीयत है उस बुजुर्ग के सदके में इंशाअल्लाहुल अज़ीम पाया तकमील तक पहुंचेगी, जिनकी बारगाह से खैरात आज से नहीं बल्कि सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम मलहूज कर रहे हैं। ये दिल दोस्तों इतने सख्त हुआ करते हैं, किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि दुनिया की आईनी दीवार को तोड़ना आसान हुआ करता है, लेकिन दिल की जो दीवार होती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसी की निगाह जब उड़ जाती है तो ये दिल भी फूट फूट करके रेजा रेजा हो जाते हैं। वो संगीन दिल जो दीन के लिए कभी 5 मिनट देने को तैयार न हो, 1 दिरहम देने को तैयार न हो, निगाहों में अगर जच जाए तो फिर उनका सारा असासा दीन के लिए हमा वक्त हो जाया करता है। अल्लाह ताला इनके सदके ये जज्बात अता फरमाए। मजीद तो हमें उनकी दुआएं लेनी है। अल्लाह ताला इन कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारे गुनाहों के कफ़ारे का जरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत से बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।